پیارے دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ 3 لوگ جن کا مقام باپ کی طرح ہے۔ تو وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن کا مقام باپ کی طرح ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں باپ کو اہمیت دینا اور ان کی عزت کرنا لازم اور ضروری قرار دیا ہے، لیکن یہ کچھ رشتے ایسے بھی ہیں جن کو شریعت نے والد اور باپ کا درجہ دیا ہے، یعنی ان کی عزت اور ان کا احترام بالکل ویسا ہی کیا جانا چاہیے جیسے کہ والد اور باپ کا۔ تو چلیے آج جانتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں اور کون سے ایسے رشتے ہیں، کون سے 3 لوگ جن کا مقام باپ کی طرح ہے، جن کو شریعت نے والد اور باپ کا درجہ دیا ہے۔ نمبر 1، باپ یعنی والد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے والدین کے مقام کو بلند کرتے ہوئے ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کو لازم قرار دیا ہے۔ حدیث میں بھی والد کی اہمیت بتائی گئی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اگر چاہو تو اس سے محفوظ رکھو یا جایا یعنی کہ برباد کر دو۔ یہ حوالہ ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اس حدیث سے والد کی یہ اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ اس کی خدمت اور احترام سے جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ والد اپنے بچوں کی زندگی میں ایک بہترین لیڈر، رہنما اور مددگار ہوتا ہے۔ اس کی محنت، قربانیاں اور محبت بتربیت بچوں کی شخصیت کو سنوارتی ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ والد کے حقوق کو پورا کرنے میں ہم کمی بالکل بھی نہ کریں، ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آئیں، ان کے حق میں دعائیں کریں اور ان کی رضا کو اللہ کی رضا کا سبب سمجھیں۔ اسلام میں والد کی عزت کرنا، ان کی خدمت اور ان کی دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا کامیابی کی کنجی ہے۔ نمبر 2، سسر۔ دوسرا وہ شخص بھی والد کی طرح احترام کے لائق ہے، جس کے ذریعے انسان کا آدھا دین مکمل ہوتا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ سسر ہیں۔ اردو میں خسر بھی کہتے ہیں۔ جب کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے نیک عورت دے دی تو صرف عورت نہیں دی، بلکہ اس کا ادھورا ایمان مکمل کرنے میں مدد فرما دی۔ تو اس نیک عورت کی پرورش کس نے کی؟ یہ شادی کس کی اجازت سے ہوئی؟ ظاہر ہے لڑکی کا باپ تو آدھا ایمان مکمل کرنے والا کون ہوا؟ سسر۔ آج کل کے سسر اور داماد کا حال کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک اچنبھے کی بات ہے کہ اچھا، اس کا مطلب سسر کے بھی فضائل ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اس کا کام یہی تھا کہ 20 سال اس نے پالا، اب اس نے دے دیا، تو اب یہ کون ہے؟ نہیں، بلکہ آپ کے باپ کی طرح ہے۔ اور جس کو ہم داماد کہتے ہیں، بیٹا نہیں سمجھتے، سسر سمجھتے ہیں، باپ نہیں سمجھتے۔ یہ الفاظ داماد ہے، بیٹا تو نہیں، وہ بھی کہتے ہیں سسر ہے، باپ تو نہیں ہے۔ بلکہ تھوڑا اور گہرائی سے سمجھیے تو آج کل ان الفاظ کو گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ سخت بے عقلی اور کم عقلی اور کم فہمی کی علامت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں یہ تصور نہیں دیا۔ سسر کا عزت کیوں؟ آپ کو ویسے بھی بڑے کی عزت کرنا چاہیے، اور آپ اسی کی عزت نہیں کرتے جس نے آپ کو 20 یا 22 سال کی ناجوں سے پلی بیٹی کی پرورش کی اور اسے تمہارے سپرد کر دیا۔ حالانکہ کچھ لوگوں کی شکایت رہتی ہے کہ اس نے ہمیں دیا کیا ہے؟ ارے جناب بھائی محترم، جس نے نیک بیٹی دے دی، اس نے چھوڑا کیا ہے؟ ذرا سوچو تو، اس نے چھوڑا کیا ہے؟ اور کیا چاہیے آپ کو؟ مرد کی ذمہ داری اگر آپ کے دل میں ہو
کہ مجھے جہیز نہیں ملا، یہ سامان تو مجھے دیا ہی نہیں، اتنا تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ تو بھائی صاحب، جہیز کا انتظام تو آپ کو کرنا چاہیے، جو ایک شادی شدہ جوڑے کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ مرد ہیں، گھر آپ کو بنانا ہے، اس میں ضروری سامان کا انتظام آپ کو کرنا ہے۔ یہ سب مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی نہیں۔ عورت کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے شوہر کا گھر سنبھالنا، اس کی عزت میں اور اس کے مال میں کسی بھی قسم کی خیانت نہ کرنا، اور بچوں کی بہترین تربیت کرنا۔ نمبر 3، تیسرا، استاد بھی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یہ ہیں: میرے صحابہ، میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں۔ اس کی علت کیا بیان کی کہ میں تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہوں، تو جو دین سکھانے والا ہوتا ہے اس کا احترام بھی ٹھیک اتنا ہی ہوتا ہے جتنا باپ کا ہوتا ہے۔ علم سکھانے والے کی عزت اور احترام سے اللہ تعالیٰ علم میں برکت عطا فرماتا ہے اور اس کے علم میں نفع بخش بنا کر اس کے علم سے کام لیتے ہیں، اور اگر کوئی اس کا الٹا کرتا ہے، محرومی اس کی قسمت میں لکھ دی جاتی ہے۔ اگر آپ دین کا صحیح طریقے سے مطالعہ کریں تو جتنا احترام ہمارے دین میں سکھایا گیا ہے، بڑے کا احترام، چھوٹے پہ شفقت، محبت، اتنا آپ کو دنیا کے کسی بھی دین میں نظر نہیں آئے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں کی عزت اور اپنے چھوٹوں پر شفقت کی توفیق دے۔